Hello and Assalamu alaikum. Welcome to IdeaGist. This is me, Raheen. And I'm going to tell you what's IdeaGist. So, IdeaGist is the world's largest digital incubation center. What our goal is to empower and also train 1 million young entrepreneurs ताकि job creation हो in a very sustainable way. And today we have Ans Javed, who's one of Ans Javed, who is one of our top 20 students from our first cohort. So I think without further ado, let's welcome Ans. So Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? وعلیکم السلام اللہ کا شکر آواز آ رہی ہے Uh, صحیح मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे. اب آ رہی ہے آپ کو آواز جی आप بہتر ہے. تو اللہ کا آپ شکر ہے آپ میں کس ٹھیک تھا جی آئی تھنک یہ کین یو لسن می یس آئی کین ہیئر یو. ٹھیک ہے. تو انس آپ اپنے ہمارے سارے ویورز کو پلیز اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے. جسٹ ویٹ اے منٹ رہین آئی کانٹ لسن یو وداؤٹ مائک تو مجھے مائک ہیڈ فون ایڈجسٹ کرنے پڑیں گے پھر تاکہ آپ کی آواز بھی صاف آ سکے پھر کوئی پرابلم ہو نو گی نو وریز. ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز جی اب بالکل ٹھیک ہے. ناؤ دس از پرفیکٹ. اوکے اوکے جی تو اور پلیز اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے ہمارے آڈینس کے لیے. ہاں میں بیسیکلی کمپیوٹر سائنس کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اپنی بیچلر کا سکھرائے یونیورسٹی سے کر رہا ہوں اور یہ ہمارا لاسٹ ایئر تھا تو کووڈ-19 کی وجہ سے تھوڑی پرابلمس آئی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ سب فیس کر رہے ہیں اور ہوم سے بھی کر رہے ہیں سب لوگ بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں انس کہ آپ کے خیال سے انٹرپرینورشپ کیا ہے؟ یہ بس ہر انسان میں ایک ایبلٹی ہوتی ہے کوئی اپنا نیو بزنس اسٹارٹ کرنے کی چیزوں کو ہر چیز کے پرسپیکٹو کو سوچنے کی مطلب ہم اس میں کیا نیو کر سکتے ہیں کیا نیو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم کس طرح مطلب نیو بنا سکتے ہیں اس کو ہم کس طرح یونیک بنا سکتے ہیں اور ہم اس بزنس کو کس طرح رن کر سکتے ہیں بزنس کو اینڈ تک کس طرح لے کے جا سکتے ہیں ہمیں مطلب اس میں جو سے بھی بینیفٹس وغیرہ آتے ہیں پروفٹ سے یا ڈس ایڈوانٹیج وغیرہ جو بھی ہیں لاس وغیرہ وہ ہم نے کس طرح فیس کرنے ہیں یہ سارا مطلب ہمیں لے کے چلنا ہوتا ہے اس کے علاوہ مطلب ہم نے ان دی اینڈ پروفٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کتنا پروفٹ کما رہے ہیں اور ہم کتنا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں اس چیز سے نا ریونیو وغیرہ سے بالکل. تو آپ نے انٹرپرینورشپ کی طرف جانے کا فیصلہ کب کیا؟ یہ تو مجھے بچپن سے ہی شوق ہے اپنا مطلب کام وغیرہ کرنے کا یا اپنا بزنس وغیرہ ہو مطلب ہمیں اتنا شوق نہیں ہے مطلب جاب وغیرہ انسان کرے ہمارا فیملی میں بھی اتنا نہیں ہے تو مجھے بچپن سے ہی شوق ہے تو اسی کو بس لے کر آگے چلا اور اسی سے نیو آئیڈیاز وغیرہ جب آپ ایک کام کی نیت کر لیتے ہیں نا تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز وغیرہ آتے رہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کا مائنڈ سوچتا رہتا ہے پروسیس وغیرہ کرتا رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن کچھ نہ کچھ نیو ڈھونڈ ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ نیو نکال ہی دیتا ہے تو اسی طرح ہی بس ہماری میری سوچ ہے بالکل. تو آپ نے اسٹارٹ اپ پاکستان کو اپنا لائک انٹرپرنور بننے کا ذریعہ کیوں بنایا؟ لائک آپ کو کیا اچھا لگا بعد اسٹارٹ اپ پاکستان جو آپ نے اسٹارٹ اپ پاکستان کو ذریعہ؟ ہاں یہ مین پوائنٹ ہے اس کا ہے بس اس میں مین جو سا تھا نا میں نے دیکھا کہ یہاں پہ گائڈنیس کافی اچھی ہے مطلب جو سے بھی ہمیں جو سے پہلے انٹرپرینر ہیں کافی بڑا بڑا بزنس ہیں ان کے کافی بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں اور اچھا مطلب گائڈنس وغیرہ مل سکتی ہے تو میں نے یہ دیکھا نا تو حسن سید صاحب بھی مطلب کافی اچھا گائڈ کرتے ہیں کافی اچھا ہمیں مطلب گائڈنس وغیرہ دیتے ہیں اور میں نے بھی یہی سوچا کہ مطلب یہاں سے اچھا مطلب ہمیں مینٹور وغیرہ یا گائڈنس وغیرہ مل جائے گی جو بھی کسی قسم کی پرابلمس ہوگی یا کسی مطلب بزنس کے حوالے سے یا کسی فنڈ کے حوالے سے یا کس طرح کچھ ارن وغیرہ کرنی ہے یا کسی طرح کوئی بھی مطلب کسی بھی طرح کے انسان کو جب نیو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے نا تو اکثر انسان کے پاس ڈفیکلٹیز آتی ہیں
تو یار میرے ساتھ اس طرح کی ڈفیکلٹی پیش آئی ہے، مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے، ان کا اپوائنٹمنٹ اور وغیرہ مل جائیں گے تو وہاں سے ہمیں تھوڑی ہیلپ وغیرہ ہو جائے گی، باقی اللہ کا شکر ہے میں سنبھال سکتا ہوں۔ جی تو سمیر آپ اگلے کوشچن کو جواب دیتے ہوئے پلیز تھوڑا سا اونچا بولیے گا، کیونکہ نہ صرف مجھے مسئلہ ہو رہا ہے سننے میں، آڈینس کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے اور اسی طرح بولیں گے، اس میں لائک بالکل پرفیکٹ ہے، بس اونچا سننے میں ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پیشن کیا، آپ کا کیا جذبہ تھا جس نے آپ کو جو ابھی آپ کا بزنس ہے وہ کھولنے میں، انٹرپرینورشپ کرنے میں، اور جو کچھ ابھی آپ کر رہے ہیں وہ کرنے میں آپ کو امپاور کیا ہے؟ بیسیکلی میرا جو سا ہے نا، میں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ میں فائنل ایئر کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں نا، تو میرا جو سا ہے پیشن ہے وہ روبوٹکس کی طرف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مطلب پاکستان میں تھوڑا روبوٹکس وغیرہ کا رجحان بڑھے، اس سے ہم لوگ اپنے جن سے کام وغیرہ ہیں تھوڑے مطلب ہماری زندگی آسان ہو، تھوڑے ہم اس سے اپنی روزمرہ کے کام وغیرہ اچھے طریقے سے تھوڑے بہت لے سکیں جس کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ آپ انس دیکھ لیں۔ اب تو مجھے آپ بالکل بھی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ مجھے رہی آپ آئی نو یو اسپیکنگ، لیکن مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ہاں پیچھے بہت شور، آئی تھنک اس وجہ سے جو ہے آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ شور تو نہیں یہاں اصل تو میں ایسا کوئی مسئلہ یہ شور ہے کہ وداؤٹ ہینڈ فری آپ مجھے نہیں سن سکتے، تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں وداؤٹ انٹری آئی کانٹ نا۔ اچھا تو انس آپ دوبارہ آنسر کریں، لیکن آپ سلو بولنے کی کوشش کریں، سلو بولیں گے تو شاید آئی تھنک یہ ختم ہو جائے گا یہ مسئلہ۔ ہو سکتا ہے تو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کمپیوٹر میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرا جو سا انٹرسٹ ہے وہ روبوٹکس کی طرف ہے۔ روبوٹکس میں چاہتا ہوں کہ مطلب پاکستان میں روبوٹکس کا رجحان بڑھے اور مطلب لوگ روبوٹکس سے اپنے کام وغیرہ نکلوائیں، اور ہم لوگوں کے لیے بھی اس کی وجہ سے تھوڑی ایزینس وغیرہ آئے، اسی سے تھوڑا ریلیٹڈ میں نے اپنا آئیڈیا لیا تھا۔ آئی تھنک برنگ دا مائک کلوزر، بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے اس دفعہ، تو بالکل ہی مطلب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جس طرح جو مجھے آواز آئے گی وہی آڈینس کو بھی آئے گی، اگر آڈینس کو نہیں آئے گی تو پھر لائک اٹس گonna بی اے پرابلم، رائٹ؟ اچھا تو برنگ دا مائک کلوزر اور ابھی دوبارہ کریں، لیٹس سی اف دس تھنگ ورکس۔ اب بتائیں اب کیسا رزلٹ ہے؟ اب ٹھیک ہے، اب اٹس ویری بیٹر لائک۔ اوکے شکر ہے۔ جی تو یو ور ٹاکنگ اباؤٹ یور پیشن، آئی ایم سو سوری انٹرپٹ کرنا پڑا تھا، کیونکہ آپ سب کچھ بتا دیتے اور ہمیں آواز نہ آتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ ہاں میں کچھ مسئلہ ہے تمہارا بتائیے۔ میں نے کہا میں کلوز فائنل ہے، ایئر کا فائنل ایئر پاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، جس کی وجہ سے کہ میرا جو سا انٹرسٹ ہے وہ روبوٹکس کی طرف سے ہے۔ روبوٹکس میں میرا کافی دلچسپی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستان میں یہ چیز آ رہی ہے، پاکستان میں بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، لوگ مشین وغیرہ اس سے ڈیولپ کریں، ہم لوگ اس سے کچھ نہ کچھ طریقے سے ہم لوگ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں نا۔ میں اسی کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، اور میں نے اسی سے تھوڑا ریلیٹڈ ہوں، چاہے کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہوں، تھوڑا ویسے ہی فزیکلی ہیلتھ وغیرہ سے باڈی فٹنس وغیرہ سے ریلیٹڈ میں نے اپنا آئیڈیا سبمٹ کرنا تھا، اور پھر آگے میں اس کو لے کر چلوں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ جی تو انس آپ مجھے یہ بتائیں، اور اس دفعہ پلیز تھوڑا سا اونچا بولیے گا، کہ آپ کا جی بزنس کیا ہے، واٹس یور اسٹارٹ اپ، واٹس یور آئیڈیا؟ میرا جو آئیڈیا تھا نا، میرا بزنس پلیٹ فارم تھا جس کا نام تھا کریزی ایکسر کے نام سے، میں نے اس کا نام دیا، خود نے کریزی ایکسر کے نام سے نا، اور اس میں ہم لوگ میں اس میں کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے فارم جمپنگ کا سنا ہوگا ایرینا؟ آئی ایم سوری آئی کی ناٹ ہیئر یو، بہت مسئلہ ہو رہا ہے، آئی تھنک فارم جمپنگ ایرینا آپ نے سنا ہوگا؟ نہیں مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی، تو میں کیا کروں گی، بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔
So the audience, he left or he's gonna be coming back again. The problem was कि उनके माइक के साथ मसला हो रहा था. बहुत दफा होता है स्ट्रीम में आपके साथ ये मसला. It's not a big thing. He's back. Let's see. कि आप how is it? अभी आ रही है आपको आवाज? जी अब आ रही है. लाइक फाइनली वो जो आवाज मैं सबसे सुनना चाह रही थी. जी अब ठीक है. एक सेकंड मतलब में थोड़ा सा ये मैं ऊंचा जरा ऊंचा कुकी को बोलते हैं. वो सॉरी तो सिग्नल बेटर आ जाएंगे ना. एक सेकंड. Yes, sure. तो ऑडियंस जैसे मैं कह रही थी, ये बहुत दफा होता है स्ट्रीम यार्ड. बाज़ का तो मेरे साथ भी होता है स्ट्रीम यार्ड के साथ कि जब आप हैंड्स फ्री यूज करते हैं तो आपके जो है वो कनेक्शन में शायद मसला हो सकता है विद द स्ट्रीम यार्ड इटसेल्फ. तो कोई नहीं है, गेस्ट के साथ ये होता रहता है. एंड देखिए ये बहुत आई थिंक बड़ी अभी देखिए अभी at, at a young age he is one of the top 20 students from our first cohort. So yeah, I think we should welcome him again. Assalamu alaikum, कैसे हैं नाउ यू आप? कैन हियर मी. जी वालेकुम आप अस्सलाम. आपको मेरी अभी आपको आवाज आ आवाज रही? ठीक आ रही है? हम्म. या आई कैन लिसन यू. ठीक ओके है. इट्स बेटर अब नाउ. जी अब अपने बिजनेस के बारे में हमें बताएं प्लीज. अच्छा मेरे जो बेसिकली बिजनेस आइडिया था ना उसका नाम मैंने खुद ने रखा था एक क्रेजी एक्सेल के नाम से ना, जिसमें मैं ये करना चाह रहा था कि मतलब आपने फॉर्म जंपिंग एरिना का नाम सुना होगा. नो फॉर्म जंपिंग नहीं, नहीं सुना. मैंने नाम अच्छा नहीं इसमें सुना, आप पर किसी ऑडियंस में शायद किसी ने सुना हो. हाँ मे बी कोई जानता हो. इसके अलावा रॉकिंग जंप होता है, एक ओपन जंप होता है. इसके अलावा और भी मतलब डिफरेंट तरीके के ना मतलब एक्सरसाइज वगैरह और गेम्स वगैरह हैं जिसमें हम ना फिजिकली खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होकर ना जिस तरह गेम्स हैं, जिस तरह निंजाज हो गई या कोई आर्केड हो गई, हम फिजिकली खुद इन्वॉल्व होकर हमें इसको मतलब पजल्स वगैरह को सोल्व करना पड़ता है, हमें खेलना पड़ता है ना. तो मेरा बेसिकली यही आइडिया था कि मैं चाह रहा था मतलब पाकिस्तान में या लाहौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसके अंदर मतलब बच्चे जो उनसे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं मतलब खुद जाएं और उसके अंदर खेलें. और उस मतलब वो कोई गेम भी हो सकती है, कोई पजल भी हो सकती है, या कोई मतलब जिससे हम अपनी ना बॉडी को फिट रख सकेंगे. उससे हम मैंने इसको ना पूरा डिज़ाइन किया था, शेड्यूल किया था, जिसमें हमने पहले हम बच्चों को कुछ मराइल्स हैं, कुछ गेम्स हैं, या फिर मतलब अगर वो गेम्स सेलेक्ट करते हैं तो गेम्स होंगी, या पजल सेलेक्ट करते हैं तो पजल्स होंगी, या जिसके अलावा अगर वो जंपिंग वगैरह या फिर छोटी छोटी मतलब और भी डिफरेंट आइटम्स वगैरह थे ना, एक्टिविटीज़ वगैरह थी, तो वो उनसे गुजरते हैं. उसके बाद उनको हम मतलब एक मोटिवेशन टॉक होगी कि आपने इसमें क्या सीखा, इसमें हमने आपको क्या सिखाया, इसने इस चीज़ से आपको क्या सबक मिला, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा ना. तो फिर ये सारा हमने उनको वो सारा उस मराइल से गुजारने के बाद ये सारा हमने उनको बताना है. हमने पूरा मतलब डिज़ाइन किया है इस तरीके से ना, ताकि फिर उनको पता लग सके कि हमने अपनी रियल लाइफ में किस तरह हाइड करना है और किस तरह हमने आगे बढ़ना है, और किस तरह मतलब हमने अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखना है. और लोगों से मतलब सारा मैंने तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है. इंशाल्लाह आप दुआ करें कि मतलब हो जाए ना पाकिस्तान. मैं सोच रहा हूँ कि लाहौर में इस तरह कोई प्लेटफॉर्म बने ना, ताकि लाहौर बिल्कुल. की आबादी भी सही है. हाँ और इसके अलावा मतलब वहाँ के जिनसे लोग हैं ना इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे. और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं सोच रहा हूँ कि मतलब दूसरी सिटी में भी जो मेन होंगी ना, मे भी सारी आइटम्स नहीं जो मैं लाहौर में प्रोवाइड करूँगा वो सारे नहीं, पर उसके कुछ हम पार्ट उनसे हैं ना वो हर सिटी में हम दे सकते हैं लोगों को ना, जिससे बच्चे हम्म. और बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और जाएँगे. जिससे अभी देखा है मैंने देखा है कि मतलब लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, गेम्स एक इंस्टॉल कर ली है, 2-2 हम्म. 3-3 घंटे 4 पूरा दिन इवन खेल रहे हैं, जिसकी वजह से चलो एक तो शौक होता है, चलो ठीक है आपको मतलब कुछ अच्छा फीलिंग आ रही है, तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी सारी हेल्थ सेहत वगैरह सब कुछ खराब हो रही है. उसके मतलब आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा उससे ना. तो इसलिए वजह से मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा थोड़ा इंसान खुद जाके करे, मे भी ज़्यादा इतना ज़्यादा ना हो, कुछ तो होगा ना. मतलब आप एक निंजास की गेम होती है, कोई आर्केड गेम हम लगा लेते हैं, इसके अलावा कोई और गेम हम मतलब दे देते हैं. तो इससे हम मुझे फील होता है मतलब मुझे काफ़ी अच्छा मैंने इसमें सोचा हुआ है. और मुझे लगता है कि मतलब पाकिस्तान के लोगों की काफ़ी हेल्प होगी. इसके हिसाब से मतलब बच्चों को भी बड़ों को भी मोबाइल से भी थोड़ी दूरियत हो जाएगी. और काफ़ी मतलब मुझे बिल्कुल. और आई थिंक कि जो आपकी टारगेट मार्केट है इन दिस बिजनेस वो तो बहुत बड़ी टारगेट मार्केट है आजकल.
بہت بڑی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے بیکاز ہر کوئی پب جی اور پتہ نہیں کون کون سی رو بلاکس لے کے ہاں بیٹھے بالکل ہوتے ہیں. بالکل بالکل اب میں نہیں کھیلتی, بالکل. مجھے اچھی نہیں لگتی, لیکن میری ہاں میں نے دوستیں بھی نہیں پورے کھیلی پورے ہے دن لے کے بٹ بیٹھی رہتی ہیں اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی میں نے بھی اتنی کبھی کم کبھی ہوتی نہیں ہے. کھیلی. میں نے بھی ایک آپ مرتبہ بھی نہیں کھیلی پب جی. مجھے اتنا شوق نہیں ہے پب جی کا نا. میں نے مطلب مجھے میرے موبائل میں صرف 5-6 گیمز ہوں گی, وہ بھی صرف ہمارے مائنڈ کو پروسیس کرتی ہیں اور ہمارے مائنڈ کو اسٹرانگ بناتی ہیں نا, بس وہی ہیں. ایک تو میں چیس کھیل لیتا ہوں کبھی, اس کے علاوہ 4-5 گیمز ہیں جو میں شوق سے کھیلتا ہوں, ورنہ اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے. مطلب بیٹھے رہو اور مطلب سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اور قسم وہ بعد میں بھی انسان کا جب گیم کھیل کے اٹھتا ہے تو مائنڈ 2-3 گھنٹے تک تو سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے اپنی کون سی پرانی خیالوں میں پڑا رہتا ہے, اور اتنا ہمارا فریش بھی نہیں ہوتا ہے, تو باڈی فٹنس بھی دیکھ ہو جاتی ہے سارا. اور تو بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پھر بعد میں بھی ہمیں نقصان دیتا ہے جب انسان کی باڈی فٹنس اچھی نہیں ہوتی نا, اور انسان کا مائنڈ بھی اتنی چیزیں اتنی اسپیڈ سے یا تیزی سے چیزیں پروسیس نہیں کر رہا ہوتا, تو ہمیں روزمرہ کے کاموں میں بھی ڈفیکلٹی ہوتی ہے. تو ہمارا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے, ہم کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, ہم چیزوں کو ٹھیک سے پک بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. جہاں لوگ 10 منٹ میں 2 یا 3 چیزوں کو ٹرائی کرتے ہیں, وہاں جو سا انسان اس طرح کے کام کر رہا ہوتا ہے گیمز وغیرہ دوسری ایکٹیویٹیز میں, وہ ایک یا آدھی چیز کو بھی مشکل سے ٹچ کر پاتا ہے نا. اس کے لیے ٹائم زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس کو پہلے اپنا مائنڈ بھی فریش کرنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی جا کے اس چیز کو پک وغیرہ کرنی ہوتی ہے تاکہ اچھے سے اس کو ہینڈل کر سکیں نا. تو یہ سارے پرابلمز ہیں پاکستان میں بہت زیادہ. میں چاہتا ہوں کہ مطلب پاکستان کے لوگ جو ہیں نا, ہر انسان, ہر بچہ, ہر بڑا اس طرح ہو جائے جس طرح لوگ آرمی کے اندر ہوتے ہیں نا. آرمی میں دیکھا ہوگا آپ نے کس طرح لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ سارے ہاں اس طرح ہو جائیں. میرے ابا ہاں فوجی ہیں, مجھے بہت اچھی طریقے سے پتا کتنا ہاں ڈسپلن فالو کرنا پڑتا ہے. پھر تو آپ کو بہت کچھ پتا ہوگا, پھر بالکل. تو آپ کو ہاں بہت کچھ پتا ہوگا کس طرح مطلب ایکٹیو ہوں، رہ کے سارے کام کیے جاتے ہیں, اور کس طرح ایک ایک پل قیمتی ہوتا ہے, ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے نا. بہت. اور مزے کی بات, میں تو اس جگہ پہ بڑی ہوئی جہاں پہ جو کیڈٹ ٹریننگ ہوتی ہے جو ایئر فورس کی, میں وہاں پہ بڑی ہوئی. ہوں تو جو ہرڈز وہ ساری چیزیں اور وہ ایکسرسائز والی جگہ, میں تقریباً ادھر کھیلتے ہوئے بڑی ہوئی. تو میں نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں. اللہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن تو انسا آپ مجھے نے بھی لاہور کو کیوں چوز کیا؟ بیکاز لاہور میں تو بہت زیادہ اس طرح کے پلے لینڈ چیزیں ہیں. وہ ایکچولی بنجی جمپنگ بھی ایک جگہ کرواتے ہیں, ہاں فیک بنجی جمپنگ کائنڈ آف, جو فیلنگ بنجی جمپنگ کی ہوتی ہے لیکن وہ اصل نہیں ہوتی. ہاں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, بٹ لاہور میں یہ ہے کہ مطلب ایک چیز ہے نا, مطلب میں چاہتا ہوں کہ مطلب میں ایسی جگہ پہ کھولوں جہاں پہ لوگ تھوڑے مطلب ہیلدی ویلدی ہوں, تو تاکہ مطلب ایک چیز کو جو ہوتا ہے نا, ایک چیز کی نوے تو اپنے ایک چیز کو تاکہ جلدی سے پک اپ کریں, اور تاکہ لوگ ٹھیک سے مطلب اس کو جانچ کے لوگوں میں ایک چیز ہوتی ہے نا, کچھ لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ کیا ہے, ہم اسے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پھر ہوں ایک چیز ہوتی ہے نا, جس طرح اب آپ کے شہر میں آ گئی ہے, میں بھی آپ کو اس چیز سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مطلب آپ کچھ دن اس کو دیکھیں گے کہ ہاں بھائی یہ شہر میں آ گئی ہے, کچھ دن سوچیں گے, مائنڈ آپ کو پروسیس کرے گا, میں بھی پھر 1-2 مہینے بعد آپ اپنے گھر بھی لے آئیں اسے, اس طرح ہوتا ہے. تو پھر میں چاہتا ہوں کہ مطلب لاہور سے ہو, پھر لاہور میں جب پھر باقی جو شہر کے لوگ دیکھیں گے, انٹرسٹ بڑھے گا ان کا, تو پھر ایسا اس کی برانچیز میں بھی باقی شہروں میں بھی میں اوپن کر دوں گا. اس بالکل. طرح میں سوچ کیونکہ رہا ہوں. میں رہتی ہوں اسلام آباد میں, اور مجھے یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے کہ ہمیں جس طرح یہ پلے لینڈ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں زیادہ ایکسیس نہیں ہوتی. 1-2 جگہ ہے بالکل لائک وی پلے ہے E11 میں, یہ وہ جگہ ہے. لیکن وہ ایسی جگہ آتی ہے کہ سم ٹائمز اسے آپ کہتے ہیں کہ یار دس از کائنڈ آف ایکسپینسو فار ا لاٹ آف پیپل, تو وی آر لائک کیپ اٹ اسائڈ. میں بہت جلد جاتی ہوں کیونکہ میرے گھر سے تو بہت قریب ہے. لیکن آئی تھنک یہ جو آرکیڈ وغیرہ جب آپ کی بات کرتے ہیں, اس میں فزیکل جب ایکٹیویٹی ود گیم آ جاتی ہے, تو کیونکہ آپ کو تو پتا ہوگا اسلام آباد میں بہت زیادہ اسکولس کے کیپٹل کیمپسز ہیں, اور وہاں پہ بہت زیادہ بچے ہیں, اور میں تو ابھی نام بھی بتا سکتی ہوں ان بچوں کا جو ابھی فورن پہنچ جائیں گے. تو آئی تھنک اسلام آباد بھی بہت اچھی آڈینس ہے, لیکن فور اسٹارٹ یو نیڈ ہیلدی ویلدی پیپل جو آپ کو لاہور میں ملیں گے. وہ میں سرچ کروں گا تو تقریباً مجھے پتہ لگ جائے گا. وہ تو انسان تھوڑا اور اسپیڈ میں جاؤں گا اندر, تو پھر مجھے سارا سمجھ آ جائے گا, پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پہ کتنا اس کا اسکوپ ہے, کتنا نہیں ہے, کس طرح مجھے بینیفٹ ہو سکتا ہے, کتنا
انٹرپرینر جو ان سے ہوتے ہیں نا وہ یہ ساری چیزیں نظر میں رکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح فائدہ ہوگا کس طرح نہیں ہوگا. یہی تو مین چیزیں ہوتی ہیں, اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہوتا ہے, اسی کو دیکھ کے ہم مین جو سا ہوتا ہے نا کسٹمر کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو کسٹمر کو ٹارگیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک تھوڑا وطن ہوں, میں چاہتا ہوں کہ مطلب پاکستان کی بہتری کے لیے مطلب اچھا ہو, اس لیے میں نے تھوڑا آئیڈیا دیکھا ہے. اس طریقے سے مجھے امید ہے کہ مطلب لوگوں کی تھنکنگ پروسیس بھی پڑے گی اور لوگوں کو ڈفیکلٹیز وغیرہ سے مطلب کس طرح فیس کرنی ہے, یہ سارا مطلب لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی. اور لوگ ان سے ریئل لائف میں آتی ہے. ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ تھوڑی بہت ڈفیکلٹی آتی ہے اور وہ لوگ اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا, ان کا دماغ بھی نہیں کام کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جن لوگوں سے مشورہ دیتے ہیں اور وہ بھی بس ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کو بھی اتنا پتہ ہوتا ہے اور وہ بھی آگے مشورہ دے دیتے ہیں. لوگ پھر اس طرح بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا چلو چپ رہ جاتے ہیں, نہیں مشورہ دیتے بھائی کہ مجھے نہیں پتا کسی اور سے بول. لوگ بس کہتے ہیں ہمیں کیا, ہمارا کون سا کچھ نقصان ہوتا ہے, جس کا ہوگا اسی کا ہوگا. تو بہت پرابلمز ہیں پاکستان میں. میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب نا کہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریں اور بہت جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو, پاکستان کے لوگوں کو ساروں کو, اور ہمیں بھی ہو کچھ فائدہ. تو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں انس کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ اچھا, میری ہابیز کی ہے, میں ایک اتنا زیادہ نہیں, چھوٹا موٹا ایک رائٹر ہوں. میں فارغ وقت میں لکھتا ہوں چیزیں وغیرہ, موٹیویشنل چیزیں بھی لکھتا ہوں, پاکستان کے لیے بھی لکھتا ہوں, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی لکھتا ہوں, اپنے آس پاس کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اکثر موٹیویٹ اسپیچز بھی دیتا ہوں. مطلب لوگوں کو سمجھا وغیرہ دینا کافی, مطلب میں ٹرائی کرتا ہوں کہ لوگ نا مطلب اچھے سے موٹیویٹ ہو جائیں اور ٹھیک سے ان کو سارا سمجھ آ جائے. اس طرح ایک ہوتا ہے اب ایک انسان نے کوئی چیز پوچھی ہے نا, اس کا 100% میں سے آپ نے اگر اس کو 50% سمجھا دیا نا, اور اس 50% جاننے کے بعد وہ پھر بھی نہیں کر پا رہا, تو آپ نے جو اس کو 50% سمجھایا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو اپنے 50% کو سمجھایا ہے وہ آپ نے ٹائم ویسٹ ہی کیا ہے. تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو باقی کا 50% اس کو دینا پڑتا ہے, تو تاکہ اس کو اچھے سے کمپلیٹ اس کی رہنمائی ہو جائے نا اور وہ اپنا کام کر سکے نا. اور اس کے علاوہ میری ہابی ہے بس میں روبوٹکس وغیرہ پہ کام کر رہا ہوں. ابھی فائنل ایئر پروجیکٹ ہے, فائنل ایئر پروجیکٹ میں بھی ایک روبوٹ بنا رہا ہوں, اس کے اوپر بھی آج کل بہت کام کر رہا ہوں. اور یہ, اور اس کے روبوٹکس علاوہ تو میں تائیکوانڈو کا پلیئر ہوں. بڑی بات ہے, ٹائیکوانڈو بھی آپ کرتے ہیں؟ میں نے بھی کوشش کی تھی لیکن ناٹ مائی تھنگ کائنڈ آف چیز ہوئی تھی. آواز نہیں آئی, میں کہہ رہی تھی کہ میں نے کیا کہا آپ جب آپ نے کہا نا کہ میں ٹائیکوانڈو میں بھی انٹرسٹیڈ ہوں, تو میں نے کہا کہ میں تو ٹائیکوانڈو میں نے ٹرائی آؤٹ بھی کیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے مجھے کچھ لائک سمجھ ہی نہیں آئی. میں پھر ادھر اس کلاس کو جب سے انسٹرکٹر آنا بند ہو گیا تب سے میں نے چھوڑو یار, کوئی بات نہیں. نہیں, میں نے تقریباً 2 سے 3 سال میں نے تائیکوانڈو گیم کی ہے. میں نے اتنی زیادہ فائٹس نہیں کی, بٹ میں نا اپنے شوق کے لیے سیکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ مجھے مطلب آنی چاہیے نا, مجھے پتا ہونا چاہیے ٹیکنیکس وغیرہ چیزیں وغیرہ سارا. اور مطلب ایک انسان ہوتا ہے نا, ہم لوگوں کا کچھ لوگوں کا نا بلڈ بھی ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ گرم ہوتا ہے کچھ, مطلب ایسا ہے. تو مجھے لگا کہ مجھے سیکھنی چاہیے نا بس. تو پھر میں نے اس گیم کو سیکھی اور میں نے تقریباً ایک فائٹ کی تھی. اور ایک فائٹ کی تھی جس میں ایسا ہوا تھا کہ میری لاسٹ فائٹ تھی, اور سر نے ہماری جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں نا, آرمی کے فائٹر آپ نے دیکھا ہوا جو انٹرنیشنل کھیلتے ہیں, نیشنل انٹرنیشنل, اس سے فائٹ ہوئی تھی. تو بہت مزہ آیا تھا, بٹ ہار گیا تھا میں, بٹ مزہ بہت آیا تھا. بہت اللہ بہت اچھا مزہ, ایکسپیرینس رہا تھا. بڑے زور زور کی تو لگتی ہے یار, بڑا ہاتھ سخت ہوتا ہے ان لوگوں کا. بس ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ کا جسم جب آپ کو یہ ساری چیزوں میں آ جاتی ہیں نا, تو آپ کی باڈی اس طرح کی بن جاتی ہے نا, تو آپ کو ڈفیکلٹیز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو لگ بھی جاتی ہیں تو اتنا پین نہیں ہوتا ہے. تو کرنا پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل. اور سیلف ڈیفینس کے لیے تو آئی تھنک یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جس کو سیلف ڈیفینس نہیں آتی کمیونٹی میں, دے وڈ فیس سم پرابلمس. ہاں, لیکن بالکل سیلف بالکل ڈیفینس اسکل. آئی تھنک از اے ویری ہینڈی تھنگ. کیا کہا؟ میں کہہ رہی تھی کہ سیلف ڈیفینس از اے ویری ہینڈی تھنگ, مطلب بہت دفعہ جو ہے سیلف ڈیفینس جو ہے کام آ جاتی ہے. ہاں ہاں, بالکل بالکل کام آ جاتی ہے. اور اس سے مین یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو نا کسی سے ڈر نہیں لگتا اللہ کے سوا.
آپ کو آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مطلب دوسرا انسان آپ سے دبوا کے کوئی مطلب آپ کو پریس کر کے یا فورس کر کے آپ سے کوئی کام نکلوا لے گا, یا آپ دوسروں کی باتوں میں آگے دب جائیں گے, یا پھر آپ نے کسی نے آپ کو الٹا سیدھا کہا اور آپ کو فورس کیا کہ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. ان ساری چیزوں سے آپ بالکل آپ کی زندگی نہ مطلب دور ہو جاتے ہو. آپ کو اس طرح سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے کہ بھائی ہاں بھی دیکھ لیں گے کوئی ایسے کیسے مطلب کوئی الٹا سیدھا کام کروائے گا, ہم دیکھ لیں گے, کچھ نہیں ہوتا. پھر انسان نا مطلب تھوڑا اور اوپر کی سوچنے لگ جاتا ہے. لیکن ساری چیزیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ مطلب اتنا سسٹم ہے کہ مطلب لوگ ایک دوسرے کو دبا کے یا ایک دوسرے کو مطلب فورس کر کے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں. دوسرے انسان ڈر جاتے ہیں یا اپنا کام نہیں اپنی باتوں کو نہیں لا سکتے ہیں, تو پھر مطلب بہت پرابلمز ہوتی ہیں نا. تو مطلب ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انسان کو ڈسپلن بھی سیکھنے کو ملتا ہے اپنی لائف میں, اور کس طرح آگے بڑھنا ہے, چیزوں سے لڑنا ہے, سارا مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بالکل. اور اگر انسان سیکھنا چاہے تو انسان کسی سائی فائی مووی سے بھی سیکھ سکتا ہے. That's what I go by. مطلب سیکھنا ہو تو وہ بندہ اس مووی سے بھی سیکھ سکتا ہے, بس ہاں سیکھنے ہاں کی ہونی بالکل چاہیے. بالکل بالکل بالکل. سیکھنے والے جو سے ہیں نا یہ بہت برے ہوتے ہیں. یہ تو میں کہتا ہوں جاتے جاتے انسان سے بھی سیکھ لیتے ہیں. جو منہ بندے کے سامنے بھی بیٹھا ہو نا اس سے بھی سیکھ لیتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے انسان لوگ سیکھ لیتے ہیں. ان کے یہ تو ایک چھوٹا چھوٹا اشارہ بھی کافی ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. جو لوگ لرن کرتے ہیں نا ہر چیزوں کو, وہ میں نے دیکھا ہے کہ مطلب اب میں کس طرح سمجھاؤں کہ مطلب آپ دیکھیں نا ایک انسان چپ کر کے بھی بیٹھے ہیں نا تو آپ وہاں سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ایک بالکل انسان مطلب کام بھی کر رہا ہے, آپ ایک انسان کوئی کام بھی کر رہا ہے اور آپ سے دیکھ رہے ہیں تو مطلب آپ وہاں سے سیکھ رہے ہیں. بہت طریقے ہوتے ہیں جو لرن کرنے والے ہوتے ہیں نا, لوگ وہ سیکھ لیتے ہیں. سیکھنے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا, وہ سیکھ لیتے ہیں بالکل. وہ جان لیتے بالکل. ہیں, جان کر لیتے ہیں. اور میرے خیال سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کے لوگوں کو ابھی بہت زیادہ انہینس کرنے کی ضرورت ہے, اور مجھے بھی بہت انہینس کرنے کی ضرورت ہے. مزے کی بات اس کے ہمیں کسی سے, ہم ہر کے انسان سے سیکھ سکتے ہیں. ہم مطلب سیریل کلر سے لے کے ہم کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے چھوٹا بھی ہے ہم اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں. میں 12 سال کی ہوں, مزے کی بات, میں ہاں 12 سال بالکل کی ہوں, بالکل بالکل میں آپ بالکل سے بھی سیکھ سکتی ہوں, آپ میرے سے بالکل سیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. عقل مند انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے. وہ پہلے اچھی طرح دوسرے کی انسان کی بات سنتے ہیں. وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, مطلب یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. اور پھر مطلب اس سے اکثر ہوتا ہے کہ انسان کا مائنڈ نہیں چل رہا ہوتا, آپ کو چھوٹے بھی مشورہ دے جاتے ہیں, آپ کو چھوٹے بھی اچھا بالکل ہے. میں آپ کو سمجھا دوں 1 منٹ میں. جس طرح میرا بڑا بھائی ہے, اب جو ان سے اسے چھوٹے ہوں گے نا وہ اس سے زیادہ تیز ہوں گے. کیونکہ جس طرح کہتے ہیں نا اگر آپ کے ہوں ابو نے ایک یہ والا بزنس کیا تو آپ نے بھی وہی والا بزنس کیا, تو آپ نے اپنی لائف میں مطلب نیو کیا نا, آپ نے مطلب اپنی لائف میں ان سے زیادہ کیا, آپ کو ان سے زیادہ مطلب کرنا بنتا بھی ہے. کہ بالکل جس طرح مطلب زمانہ آگے کو بڑھ رہا ہے, لوگ ہر انسان ایک دوسرے سے مطلب زیادہ تیز ہوتا ہے نا, تو اسی حساب سے. بالکل. تو اب مجھے اب بیکاز بہت زیادہ کوشچنز آ رہے تھے, میرے بارے میں آ رہے تھے, آپ کے بارے میں آ رہے تھے, بہت زیادہ کوشچنز آ رہے تھے. تو اب میرے خیال سے ہم تھوڑے سے کوشچنز بھی آنسر کر لیتے ہیں. تو ڈیئر میم, انٹرو صرف ٹاپ 20 اسٹوڈنٹس کا ہی ہوگا؟ جی, ہم لوگوں نے پلاننگ تو اسی طرح کی ہوئی کہ ٹاپ 20 اسٹوڈنٹس کا ہوگا, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی انٹروڈکشن ہو تو بیکاز نیچے جس طرح اسٹیپ چل رہی ہے آپ پلیز ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی ہمارے گیسٹ بننا چاہتے ہیں, اور بس اسی طرح پھر انڈر کنسیڈریشن آ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اینڈ دا نیکسٹ کوشچن, میم آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ نے اسٹارٹ اپ کب جوائن کیا؟ آپ کا اسٹارٹ اپ کہاں سے تھا؟ میرے جتنے اسٹارٹ اپ ہے شاید ہی کسی کے ہوں, میرے بہت زیادہ اسٹارٹ اپس ہے, ابھی بھی بہت زیادہ کے اوپر کام چل رہا ہے. میری کوالیفیکیشن میں 7th گریڈ میں ہوں. میں 7ویں جماعت کی بچی ہوں. میں 12 سال کی ہوں مذاق کے علاوہ. ٹھیک ہے, میں 12 سال کی ہوں, لیکن آئی ایم اے اسٹینڈ اپ کمیڈین, آئی ایم اے رائٹر, این انٹرپرنور, ٹیچر, اور میں تھیٹر ایکٹریس بھی ہوں. تو میں بہت سارا کچھ کرتی ہوں, لیکن میں ابھی جو ہوں ایز اے کوالیفیکیشن تو میں ابھی 7th گریڈ میں ہوں. اور میرا اسٹارٹ اپ میرا کافی پہلے ہوا تھا, لائک 11 ایئرس کی تھی جب میرا اسٹارٹ اپ تھا, اور وہ میں نے اسلام آباد میں کیونکہ رہتی ہوں تو پھر وہاں سے ہی تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن, ایسے زیادہ کوشچن پتا نہیں میرے بارے میں. میم کس سٹی میں تھی آپ؟ میں مردان میں تھی. مردان میں جہاں پہ میں بات کری تھی کہ میرے ابا واز این انسٹرکٹر ہے. تو یا جو ایئر فورس کا کیڈٹ
ट्रेनिंग होती है वो विशालपुर में होती है, तो मैं मर्दान जो सिटी है उसका मेन, मैं वहां पे थी. I lived there for 6.5 years. अच्छा, ये जरा आप पढ़े, मुझे नहीं पढ़नी आती, मेरी कॉमन नसी बड़ी खराब है. इंटरव्यू ड्यूरेशन पूछा है कि कितना मतलब ड्यूरेशन है इंटरव्यू का ना. पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगता ये उर्दू नहीं मुझे थी, मुझे लगता है आई थिंक इट वाज अनदर लैंग्वेज. उसने उर्दू में ही लिखा है बट थोड़े स्पेलिंग ऐसे हो गए हैं. ड्यूरेशन पूछा है कि मतलब हाउ लॉन्ग इंटरव्यू टॉक. या हाँ ठीक है, बस वी आर एंडिंग इट राइट नाउ. तो बस आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस में, उन लोगों का जो कभी भी आइडिया जिसके ट्रेनिंग फेज के थ्रू नहीं गुजरे, आप क्या उनको बताना चाहेंगे ट्रेनिंग फेज के बारे में? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब आपने अगर आइडिया जिस मैंने भी खुद ने भी ट्रेनिंग लिया, पर्सनल एक्सपीरियंस है. अगर आप मतलब जो लोग जिन लोगों का इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, ये मतलब एक सारा स्टार्ट से लेकर एंड तक वो आपको मतलब सारा समझाते हैं और उसमें आपको वो सब कुछ बता रहे हैं मतलब आपने किस तरह करना है, किस तरह मतलब आपने बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है. तो मतलब आप आएँ, वो सारा लर्न करें, देखें, उससे सीखें, समझें, उसमें कुछ अपना न्यू ऐड करें और फिर उसको इन्हांस करें और उसके ऊपर मतलब अमल करें और अपने खुद को भी बेनिफिट दें, पाकिस्तान को भी बेनिफिट दें इससे. और मैं इन दी एंड एक और बात कहना चाहूँगा कि मतलब चुन सा ये मैंने भी अपना बिजनेस आइडिया शेयर कर दिया. अगर कोई मतलब मैं भी चाहूँगा कि मतलब हम लोग भी टीम में काम करें. अगर कोई इंटरेस्टिंग है, कोई लड़का है, मतलब कोई भी हो, मतलब होना इनर्जेटिक चाहिए ना, मतलब जो उनसा अच्छे से काम कर सके. मैं ऐसा नहीं चाहता कि मतलब कोई हो जो मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो. ये बेशक ना हो नॉलेज इतना ज़्यादा, कोई काम करने वाला हो ना, मतलब ये नहीं कहे कि यार ये होगा नहीं, इस तरह नहीं चाहिए मुझे ना. तो अगर कोई इंटरेस्टिंग है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर किस तरह कॉन्टेक्ट होगा आपको. ठीक है इंशाल्लाह, बिकॉज आपका स्टार्टअप मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैं गेमिंग में नहीं हूँ, तो मेरा फर्स्ट वो लाइक एक्सपीरियंस है जिसमें आई एम लाइक एक्चुअली आई कुड एक्चुअली डू दिस. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बताया. पहले तो कुछ प्रॉब्लम हुई लेकिन उसके बाद इट्स रियली गुड कि इट वाज सॉल्व्ड आउट. बहुत सारी हमारी बात हुई. तो अच्छा 2 मिनट, बस एक आखिरी क्वेश्चन है. मैम आप किस एनवायरनमेंट में रहती हैं? आई मीन आपकी एज में तो अच्छा ठीक है, हाँ वो मुझे पता है. यंग बीकन को किसी इम्प्रूव करना चाहिए लाइक यू. अच्छा, मैं एनवायरनमेंट बिकॉज आई थिंक ये मेरे अब्बा की वजह से इस, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट में ही कुछ इस तरह ग्रो हुई थी. तो आई मैं एयरफोर्स एनवायरनमेंट में ग्रो हुई थी, तो बहुत उसमें एक्सपोजर मिलता है. और मेरे अम्मा अब्बा ने थ्रू आउट दे वर रियली सपोर्टिव एंड आई बिलीव अंस योर पेरेंट्स वुड बी रियली सपोर्टिव एज वेल, है ना? या तो बस पेरेंट्स की सपोर्ट थी और इसी तरह ग्रो करना होता है. और अपने कंफर्ट जोन से निकल के जब आप कुछ भी करते हो तो उसकी मेहनत आपके लाइक वो रंग लाती है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीबॉडी. जी बाकी जो भी है, अगर आपको कोई स्पोर्ट नहीं भी करता तो नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें. कुरान पाक में सब कुछ है. आप चाहेंगे मतलब कोई भी मतलब जब आप बुराइयाँ वगैरह छोड़ देंगे तो इंसान की थिंकिंग जो प्रोसेस है ना, जब कुरान पाक पढ़ता है तो थिंकिंग प्रोसेस इंसान की खुद ब खुद बढ़ जाती है. जब खुद बढ़ जाती है तो इंसान बहुत सी मुश्किलात से मतलब खुद सोल्व कर लेता है. तो ये इन चीज़ों को जिनसे अच्छी चीज़ें है ना, अगर मेरा ज़िंदगी में ये मानना है कि मतलब अगर आपको एक अच्छी चीज़ पता चली है ना, अगर आप इस पर आज अमल करते हैं तो आप नेक्स्ट जो सा अपना टाइम है ना वो बचा लेंगे. अगर आप उसके बाद आज अमल नहीं करते, 10 दिन के बाद करते हैं, जो 10 दिन का गैप है ना वो सारा ही समझे आपने ज़ाया किया. तो जितनी जल्दी हो सके अच्छी बातों को पकड़ें, अच्छी चीज़ों को पकड़ें, उनको फॉलो करें और उनके अमल करें. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीबॉडी. ऑडियंस वाज रियली सपोर्टिव, बहुत सारे लाइव कमेंट्स आते हैं. थैंक यू सो मच अंस फॉर कमिंग, आपने बहुत कुछ हमें बताया. तो इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे विद अनदर पर्सनालिटी. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच एंड गुड बाय. थैंक यू सो मच.